والصلاة والسلام على خير خلق الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے انسان کی سختی کی کہ انسان پورے کا پورا قرآن سن لیتا ہے. انسان بقرہ سے لے کر فاتحہ سے لے کر الناس تک پڑھ لیتا ہے، پڑھا لیتا ہے، سن لیتا ہے، سنا لیتا ہے. اس کی کیفیت نہیں بدلتی. ایک نہیں، 10 نہیں، بسا اوقات کچھ لوگوں کو 30 40 50 60 سال ہو چکے ہیں، ہر سال قرآن سنتے ہیں. اللہ توفیق دے دوران سال پڑھتے بھی ہیں، مغرب عشاء فجر میں بھی سنتے ہیں. پھر بھی انسان بارہا قرآن سن کر اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے. یہ مثالیں ہیں. ان مثال میں سے ایک مثال آپ نے یہ سنی کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر جو کائنات کی ہمارے سامنے موجودہ چیزوں میں سے سب سے زیادہ سخت چیز ہے، پتھر سے زیادہ ٹھوس، پہاڑ سے زیادہ سخت، زمین میں گڑی ہوئی اور زمین کے اوپر بلند آسمان کی طرف چڑھی ہوئی، اس قدر مضبوط چیز شاید اس قدر مضبوط چٹان انسان تصور کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے بھی نہیں بنا سکتا. اللہ کہتے ہیں اگر یہ پہاڑ اس قرآن کو سن لیتے، اگر اس قرآن کا نزول ان پہاڑوں کے لیے ہوتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو پھر ان قرآنوں کا حشر، ان پہاڑوں کا حشر اس قرآن کی سماعت کے ساتھ تمہاری نظر میں یہ ہوتا، تم ان پہاڑوں کو دیکھتے جیسے روئی دھنکی ہوئی، جیسے تیز ہوا کے ساتھ مٹی کے ذرات اڑتے ہیں، خاشعاً متصدعاً. اور یہ تو پہاڑ ہیں. انسانوں، تمہارے ساتھ ایک اور مخلوق ہے جو مکلف ہے، جو اس کرۂ ارض پر رب کی طرف سے اس زمین پر بھیجی گئی ہے، جسے تم جن کہتے ہو. جن کا معنی تم سے چھپی ہوئی ہے، رب کے سامنے ہے. وہ جن ہمارے لیے ہیں، رب کے لیے نہیں ہے. اللہ کے تو وہ سامنے ہیں. اللہ نے قرآن میں ان کی کیفیت بیان کی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جب جنوں نے قرآن سنا نا، انہوں نے اپنے آپ خود بخود اپنے رب کے ساتھ وعدے کیے، لن نشرک بربنا احدا. ہم نے قرآن سن لیا ہے، آج کے بعد ہم اللہ کے حق میں کبھی ڈنڈی نہیں ماریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. جن یہ کہنے لگے کہ ہمارے بے وقوف کم عقل کچھ لوگوں نے اللہ کے بارے میں زیادتی والے کلمات کہے تھے،
قرآن سن کے ہم نے اپنی اصلاح کر لی، ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا، ہم نے اپنی ذات کو بدل دیا، ہم نے اپنی عادات کو بدل دیا۔ اور محترم بھائیو، ہم نے بھی قرآن پورا سنا ہے، کیا اس قرآن نے ہماری زندگی میں بھی کوئی تبدیلی پیدا کی ہے؟ رب کبریا قرآن کریم میں کہتے ہیں یہ قرآن، اس کی شان یہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، یہ قرآن کی شان یہ ہے کہ جب ایمان والے پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، ایمان والے کے دل ڈر جاتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، رب کبریا نے اس قرآن کو نازل کیا جو کائنات کی سب سے بہترین بات ہے، سب سے اچھی بات ہے۔ یہ قرآن، اس کی سماعت، اس قرآن کا سننا، تقشعر جلود الذین یخشون ربہم، جب ایمان والے بندے، رب سے ڈرنے والے بندے اس قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، ان کی معصیت، نافرمانی اور رب کی بغاوت اور سرکشی اپنی ذات سے ختم کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کا اثر ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کو سننے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کو سکھانے والا، اس کو سیکھنے والا، ہر ایک کی زندگی کو یہ بدل دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے جس نے ان لٹیروں کے معاشرے کو کائنات کا سب سے زیادہ بہترین معاشرہ بنا دیا تھا۔ یہ قرآن ہے جس نے اس کائنات کے سب سے زیادہ اپنے زمانہ جاہلیت میں فساد کرنے والوں کو قرآن کے جڑنے کی برکت کے ساتھ سب سے زیادہ اصلاح کرنے والا بنا دیا تھا۔ اور محترم بھائیو، ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہم بھی اسلام والا کہتے ہیں، ہم بھی قرآن والا کہتے ہیں۔ کیا یہ قرآن جو بتا رہا ہے کہ قرآن کو سننے کے ساتھ ایمان بڑھ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان گناہوں سے رک جاتے ہیں، نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں، رب کی بغاوت، نافرمانی، سرکشی سے رک جاتے ہیں، کیا یہ قرآن نے ہمارے اندر بھی کوئی تبدیلی پیدا کی ہے؟ کیا ہم نے بھی اپنی کچھ اصلاح کی ہے؟ کیا اس قرآن کو سننے کے ساتھ میری اور تیری زندگی میں تبدیلی آئی؟ اور بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ کے جسم میں کمزوری نظر آ رہی ہے، آپ کے جسم میں نکاہت نظر آ رہی ہے، بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، سفیدی اتر آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها المرسلات اما یتساءلون، ابو بکر مجھے یہ سورہ ہود کی تلاوت، قیامت کا تذکرہ، رب کے سامنے پیش ہونے کا خوف، پلسرات کا ڈر، رب کی جہنم کا خوف، ان چیزوں نے برا کر دیا ہے۔ او بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی یہ صورتیں بڑا کر دیں، کمزور کر دیں، خوف دلا دیں۔ وہ نبی جس کی زندگی میں کوئی کوتاہی نہیں، نہ کوتاہی ہونے کے باوجود رب یہ کہے اللہ نے آپ کے پچھلے اور آئندہ ہر قسم کی کوتاہی کو معاف کر دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس نبی کو اس قرآن کی صورتیں بڑا کر دیں، غمگین کر دیں، پریشان کر دیں، رات کو سونے نہ دیں، ساری کی ساری رات مصلے پر گزار دیں،
او بھائیو، کیا یہ قرآن ہمیں بھی قیامت سے ڈراتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص فقیر ہونے سے ڈرتا ہے، غریب ہونے سے ڈرتا ہے، محتاج ہونے سے ڈرتا ہے، کوئی قبر سے بھی ڈرتا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے بھی ڈرتا ہے، پل صراط کے قائم ہونے سے بھی ڈرتا ہے، اس پر گزرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، میں ایک ایک صحابی کا تذکرہ کرتا جاؤں، لمبی گفتگو ہو جائے، ہماری بات ختم نہ ہو، رات ختم ہو جائے، چند ایک صحابہ کے قرآن کے ساتھ تعلق کے ساتھ بات کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر مصروف ہیں، بیوی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اچانک رونے لگ گئے، اتنا روئے، عبداللہ بن رواحہ کو دیکھ کر بیوی رونے لگ گئی، بیوی بھی رو رہی ہے، عبداللہ بن رواحہ بھی رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، اتنا روئے، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، آنسو زمین پر ٹپکنے لگے، رو کر آنسو خشک ہوئے، ہچکیاں رکنے لگی۔ بیوی عبداللہ بن رواحہ بیوی سے پوچھنے لگے کہ میں تو کسی خاص وجہ سے روتا ہوں، تو کس وجہ سے روتی ہے؟ کہنے لگی میں نے آپ کو روتے دیکھا، میری آنکھوں سے بھی آنسو آئے، آپ کس قدر روئے؟ کہا میں تو اس لیے رویا تھا، مجھے قرآن کی آیت یاد آئی تھی، رب کبریا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن میں ہمیں یہ اطلاع دی ہے قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، رب کبریا انصاف کی مسرت پر براجمان ہوں گے، اس وقت ہر شخص کو، ہر ذات کو، ہر انسان کو جہنم کے اوپر آنا پڑے گا، جہنم کے پاس سے گزرنا پڑے گا۔ کہا مجھے تو قرآن کی اس آیت نے رلا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہم صبح کے وقت فجر سے پہلے گھر سے نکلتے، مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں سے قرآن کی آواز نہ آ رہی ہو، قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آ رہی ہو۔ گھروں کی پہچان قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہوا کرتی تھی، یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے، فلاں کی آواز ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایک گھر سے سورہ الطور کی آواز آ رہی ہے، والطور وکتاب مسطور۔ عمر بن خطاب کے قدم رک گئے، تلاوت سننے لگے، تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے، فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ہر صورت واقع ہونے والا ہے، ثابت ہونے والا ہے۔ اس آیت کا عمر کی سماعت سے ٹکرانا تھا، عمر کے کان میں پڑنا تھا۔ وہ امیر المؤمنین، وہ خلیفۃ المسلمین جس کی دہشت کے ساتھ روم و ایران کے بادشاہ کانپا کرتے تھے، وہ امیر المؤمنین جس کی وحشت کے ساتھ شیطان راستے چھوڑ جایا کرتے تھے، اس شخص نے قرآن کی اس آیت کو پڑھے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اپنے آپ کو ہوش میں نہ رکھ سکے۔ ہمیں کبھی رونا ہے قرآن سنتے ہوئے؟ کبھی فکر آئی ہے؟ کبھی سوچ آئی ہے؟ صحابہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں ہم اگر آخری صفوں میں بھی ہوتے، عمر بن خطاب کی فجر کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے جو سسکیاں ہوتی تھی، جو آہیں ہوتی تھی، جو عمر بن خطاب روتے تھے، ہمیں آخری صف میں بھی عمر بن خطاب کی سسکیوں کی آواز پہنچ جایا کرتی تھی۔ ایک نوجوان منچلا سرکش شرارتی ایک خاتون کو، ایک لڑکی کو کہنے لگا میں تیرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہوں، بدکاری کرنا چاہتا ہوں، تو جو شرط طے کرے گی میں اس کو پورا کروں گا، میرے ذمے جو لگائے گی میں اس کو پورا کروں گا، میں نے تیرے ساتھ بدکاری کرنی ہے، مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، تیرا حسن مجھے بڑا ستاتا ہے،
سنو اس خاتون کا جواب، کہنے لگی میں تیار ہوں تیرے ساتھ، ایک شرط ہے، عمر بن خطاب کے پیچھے 1 ہفتہ نماز فجر با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے، پھر آنا میرے پاس، پھر میں دیکھوں گی تو مجھے کیسے یہ الفاظ کہتا ہے، تو نمازوں میں ڈنڈی مارتا ہے، اس وجہ سے تیری یہ حالت ہے، اس وجہ سے تیری یہ جرت ہے کہ تو اپنے آپ کو گناہ پر تیار کیے ہوئے ہے، آمادہ کیے ہوئے ہے، رب کی بغاوت اور سرکشی پر تیار کیے ہوئے ہے۔ کہنے لگا یہ کون سی بڑی شرط ہے، میں اس شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 1 ہفتہ عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھی، فجر کی جماعت با جماعت حضرت عمر کی تلاوت سنی، قرآن سنا۔ اس 1 ہفتے کے بعد اب لڑکا لڑکی کے پاس نہیں گیا، لڑکی لڑکے کی ایمان کی حالت کو چیک کرنے کے لیے آتی ہے، اب کس قدر اس کا ایمان ہے، اب بھی گناہ کی طرف آمادہ ہے، یہ اس کے ایمان کی تربیت ہو چکی ہے، اس کو اور ڈوز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کہتی ہے کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا بس 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 میری تربیت ہو چکی ہے، میں اپنے آپ کو بدل چکا ہوں۔ ہم بھی بھائیوں قرآن سنتے ہیں، فجر مغرب عشاء ہم بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ جس قدر جس گناہ کا ہمارا داؤ لگے ہم کر چھوڑتے ہیں، صرف وہی گناہ سے باز رہتے ہیں جس گناہ کے جو گناہ ہماری پہنچ تک نہ ہو۔ سود اگر کوئی نہیں کھاتا تو اس کی پہنچ تک نہیں ہوتا بس اوقات۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے، یوسف کی طرح گناہ کے ماحول میں رہ کر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، ورنہ اس معاشرے میں ہم میں سے اکثر کی کیفیت یہ ہے کہ ہم ہر وہ گناہ کر گزرتے ہیں جس گناہ پر ہمارا اختیار ہوتا ہے، اور پھر بھی ہم قرآن سنتے ہیں۔ بھائیو ہمارے اوپر یہ قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن کو ایک چمڑے میں رکھ دیا جائے، اس چمڑے کو آگ میں پھینک دیا جائے، تو اللہ آگ کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ آگ اس چمڑے کو جلا دے۔ میں سوچ رہا تھا کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے دل میں اللہ نے اس قرآن کو رکھ دیا، کتنا عظیم وہ انسان ہے۔ لیکن بھائیو کیا جو ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، جو ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ ہے، جس کیفیت میں ہم قرآن پڑھتے سنتے سناتے سیکھتے سکھاتے ہیں، کیا قرآن اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا کی آیت کریمہ مجھے اور آپ کو قرآن سننے کے بعد بھی گناہ کرنے کی کیسے اجازت دے دیتی ہے؟ او بھائیو ہم قرآن سنتے نہیں ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر قرآن پڑھتے ہو نا، قرآن سنتے ہو، وقت کا چور وقت کا ڈاکو گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا، اندر تلاوت ہو رہی تھی، تلاوت کرنے والے بزرگ یہ آیہ کریمہ پڑھ رہے تھے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، وقت کا چور ڈاکو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، یہ آیت کریمہ سنتا ہے، کہتا ہے اللہ تو نے یہ کہا ایمان والوں کے پاس، ایمان والوں کے اوپر ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رب سے ڈر جائیں۔ اللہ میرا اوپر یہ وقت آ گیا، میں ایمان والا ہوں، میں آج کے بعد کبھی چوری نہیں کروں گا، کبھی بندوں کے حق نہیں ماروں گا۔ محترم بھائیو، قرآن کریم اس کی تاثیر
قرآن کریم کا اثر یہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس قرآن کو سن کر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب متقین کے لیے ہدایت ہے؟ جو اس سے ہدایت لینا چاہے وہ بے شک جس کیفیت میں بھی ہے، جس انداز میں بھی ہے، آئے اس قرآن کو پڑھے۔ قرآن کی تو ایک ایک آیت انسان کے لیے معجزہ بن سکتی ہے، ایک ایک لفظ انسان کے لیے معجزہ بن سکتا ہے۔ میں تاثیر قرآن پر کچھ پڑھ رہا تھا، کچھ سن رہا تھا، تو میرے سامنے یہ واقعہ آیا، نیوی کا آفیسر غیر مسلم کافر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ آپ کہیں گے جی غیر مسلم قرآن کو ترجمے کے ساتھ کیسے پڑھتا ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ کو میرے یہ الفاظ برے لگے، لیکن حقیقت یہ ہے احادیث کے اوپر جتنا کام غیر مسلموں نے کیا ہے نا، احادیث کے اوپر ریسرچ کا، ارند جان ونسک کا جتنا مضبوط کام ہے، ہمارے سارے کے سارے مسلمان یہ موبائل اور کمپیوٹر کے آنے سے پہلے اس ارند جان ونسک کی کتاب کے محتاج ہوا کرتے تھے، المعجم کے۔ جتنا کام ان لوگوں نے کیا کہ بڑے بڑے عظیم ترین مسلمان، بڑے بڑے علماء اس کام کے محتاج ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ بھائیو اس بات کو سمجھیں، حقیقت کو تسلیم کریں۔ غیر مسلم قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، یہودی عیسائی حدیث کو پڑھتا ہے، حدیث کے ترجمے کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ اگر نہیں پڑھتا تو یہ مسلمان نہیں پڑھتا۔ بات کر رہا تھا ایک غیر مسلم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، نیوی کا آفیسر تھا۔ ایک دن اس نے یہ آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ النور میں فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج ومن فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ جب اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اس نے سوچا کہ یار میں نیوی کا آفیسر ہوں، میں پانیوں میں گیا ہوں، میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے کہ پانی میں موج کے اوپر موج ہوتی ہے، پانی میں ایک لہر کے اوپر دوسری لہر ہوتی ہے، ہر لہر کا اندھیرا الگ ہوتا ہے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا یہ مسلمانوں کا جو رسول ہے نا، مسلمانوں کا جو نبی ہے، یہ نیوی کا بہت بڑا ماسٹر ہوگا، یہ سمندر میں بہت اچھے طریقے سے غوطہ زنی کرنے والا شخص ہوگا، ورنہ عام بندہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ ملاقات ہوئی مسلمانوں سے، نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں دریافت کیا کہ یار تمہارا نبی تو بڑا زبردست قسم کا نیوی کا آفیسر تھا اور بڑی گہری باتیں بتاتا ہے نیوی کے بارے میں، سمندر کے بارے میں۔ مسلمانوں نے بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے تو ساری زندگی کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا، اور تو کہتا ہے کہ وہ بہت بڑے آفیسر تھے۔ کہا یہ جو بات ہے نا، یہ اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا جس نے سمندر کا سفر بذات خود نہ کیا ہو۔ میں نے خود اس بات کو آزمایا ہے کہ موجن علی موج، موج کے اوپر موج ہوتی ہے، ایک لہر کے اوپر دوسری لہر ہوتی ہے، ہر لہر کا اندھیرا الگ ہوتا ہے۔ وہاں کی جو کیفیت ہے یہ یا تو وہی شخص بیان کر سکتا ہے
جو وہاں گیا ہے، یا پھر وہ شخص بیان کر سکتا ہے جس کو غیب کی اطلاع ہوتی ہے؟ اگر تمہارے نبی نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تو سنو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں اعتراف کرتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اس لیے کہ یہ اس کے پاس جو قرآن ہے یہ بہترین قسم کا معجزہ ہے۔ بھائیو، یہ قرآن اتنا عظیم معجزہ، اتنی عظیم رب کبریا کی کتاب، رب جلیل کی کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی بات ہے۔ ہر بات کی اہمیت بات کہنے والے کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسی شخصیت ہوگی ویسی اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ یہ قرآن میرے رب کے الفاظ ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کلام کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو عزتیں دیتا ہے، شرف دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، مقام دیتا ہے، مرتبے دیتا ہے، شان دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور قول، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سفر کیا، مدینے سے عثمان پہنچے، مکے کے گورنر کو بلایا، مکے کے گورنر عثمان پہنچے، کہا مکے والا پر کس کو امیر مقرر کیا ہے؟ کہا میں نے ابن ابزہ کو امیر مقرر کیا ہے۔ کہا تو نے غلام کو آزاد لوگوں کے اوپر امیر مقرر کر دیا؟ کہا اس لیے مقرر کیا ہے کیونکہ وہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے والا ہے۔ محترم بھائیو، یہ قرآن عظمت دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، شان دیتا ہے، لیکن اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کچھ لوگ ہوں گے جن کو قرآن یہ ذلیل کرے گا۔ قرآن عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو قرآن ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن، یہ اللہ کی آیات، یہ اللہ کا کلام، یہ صورتیں بقرہ آل عمران، یا تو ان کو اپنے لیے حجت بنا لے، یا تو ان کو اپنے لیے دلیل بنا لے، ورنہ قیامت کا دن ہوگا یہ تیرے خلاف رب کے سامنے دلیل بن جائیں گی۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے قرآن کی صورتیں جھگڑیں گی، اللہ اس کو ہم نے جنت دلوانی ہے، صرف اس بات پر نہیں کہ اس کو جنت دلوانی ہے، جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ صرف جنت نہیں چاہیے، پروٹوکول چاہیے، خاص عظمت چاہیے، اللہ خاص عظمت دیں گے، پھر جھگڑیں گے، اللہ تاج بھی دے، ان کو تاج ملے گا، کہیں گے اللہ نہیں، یہاں پر تو سارے بندے کھڑے ہیں، ان کو بندوں کی لسٹ سے نکال، ان کو نوریوں کی لسٹ میں شامل کر۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے خلاف یہ قرآن حجت بنے گا، اللہ سے دعا کریں یہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے، ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو۔ ہم قرآن کو سنیں، قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کریں۔ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑیں، اس قرآن کے اوپر اپنے شب و روز کو گزاریں۔ محترم بھائیو، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ اللہ کے نبی نے قیامت کے دن اللہ کو شکایت لگانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کو شکایت لگانی ہے۔ آج سوچ لیں
کہ اگر کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی بڑا عہدیدار کسی کی شکایت لگائے، کسی کے خلاف کیس کروائے تو وہ آسانی سے بچ جاتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تعارف ہے نا سب کو، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کا تو علم ہے نا، انبیاء کے سردار ہیں، رب کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب محبوب شکایت لگائے، جب سب سے زیادہ عزت والا شخص شکایت لگائے تو جس کی شکایت لگائے وہ بچ جائے گا۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن یہ اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے قیامت کا دن ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی شکایت لگائیں گے۔ شکایت کیا ہوگی؟ اللہ نے الفاظ بھی بیان کر دیے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کھڑا ہوگا، مقدمہ دائر کرے گا، کیس دائر کرے گا، شکایت پیش کرے گا، اللہ میری اس قوم کے سامنے قرآن پڑھا جاتا رہا، ان کو سنایا جاتا رہا، قرآن کی اہمیت بتلائی جاتی رہی، قرآن کی فضیلت بتائی جاتی رہی، پھر بھی ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا۔ اللہ انہوں نے پھر بھی قرآن کو نہ پڑھایا، انہوں نے اپنی بچوں کو بڑی بڑی بہترین قسم کی ڈگریاں دلوائی، بڑے بڑے بہترین کاروبار سٹینڈ کیے، اللہ ہر قسم کی دنیاوی آسائش دی، اگر نہیں دیا تو قرآن نہیں دیا۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ بھائیو خود جا کر اس آیت کا ترجمہ پڑھ لینا، اس آیت کو اپنے الفاظ میں دیکھ لینا۔ رسول شکایت لگائے گا، اللہ کو کہے گا اللہ میری قوم نے، اللہ میرے امتیوں نے، میری اتباع کرنے والوں نے قرآن کے ساتھ تعلق کو توڑ دیا تھا۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں جن کی رسول شکایت لگائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کی وجہ سے عزت عنایت فرمائے۔ یہ قرآن قیامت کے دن ہمیں انسانوں کی صفوں سے نکال کر فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کرنے والا بنے۔ یہ قیامت کے دن قرآن ہمارے لیے سفارشی بنے، اللہ سے ہمیں تاج لے کر دے، اللہ سے ہمیں پروٹوکول لے کر دے، رب کبریا کے سامنے یہ قرآن ہمارا سفارشی بن کر کھڑا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی قرآن کے ساتھ عزت دیں، قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ عزت دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ 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 ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجلسوں کے تنہائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہر قسم کی ظلم زیادتی جو ہم سے ہوئی اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہر قسم کی کوتاہی غلطی معاف کر دے۔ اللہ تو ارحم الراحمین رب ہے، تیرے نبی نے ہمیں یہ تیرا تعارف کروایا کہ تم معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہم سب تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم سب تجھ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم سب تجھ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ اپنی زیادتیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے،
اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو ارحم الراحمین رب ہے۔ یا اللہ یہ رمضان گزر جائے گا تو تیرے نبی کی بد دعا نہ لگ جائے، اللہ فرشتوں کے سردار کی بد دعا نہ لگ جائے کہ رمضان میں ان لوگوں نے معافی نہیں مانگی، معاف نہیں کروایا اپنے آپ کو۔ اللہ ہمیں بد دعا سے بچا کر ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بد دعا سے بچا کر ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بد دعا سے بچا کر ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بد دعا سے بچا کر ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو ارحم الراحمین رب ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، 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 اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رمضان کے اندر بھی ہم نے گناہ کیے، اللہ تو نے رمضان دیا تھا نیکیوں کے لیے، اللہ ہم رمضان میں بھی گناہوں میں لگے رہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم وہ مجرم ہیں جنہیں احساس جرم نہیں، اللہ وہ فقیر ہیں جنہیں بھیک مانگنا نہیں آتی، وہ محتاج ہیں جنہیں اپنی ضرورت پیش کرنا نہیں آتی۔ اللہ تو ارحم الراحمین رب ہے۔ اللہ تیرے نبی نے کہا تھا اگر تمہیں رونا نہ بھی آئے رونے والی شکل بنا لینا تو اس رونے والی شکل کے ساتھ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ ہم جھوٹی شکلیں بناتے ہیں، اللہ ہمارے دل سخت ہیں، اللہ رونا نہیں آتا، اب اللہ ہماری آنکھیں چابند ہیں، آنسو نہیں بہا پاتی، تو معاف کر دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ان رونے والی جھوٹی شکلوں کو ہی معاف کر دے۔ اللہ ہم سے سچے آنسو نہیں نکل پا رہے، اللہ تیرے نبی نے کہا تھا رونے صورت لے آنا، تو اس صورت کو دیکھ کر بھی معاف کر دے گا۔ اللہ ہم نے کوشش کر کے اپنے چہرے کو رونے والا کر لیا، اللہ تو معاف کر دے، 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 اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے ڈرا دے، اللہ اپنی ذات کے خوف دے دے، اللہ ہمارے دلوں میں جہنم کا خوف پیدا کر دے، اللہ اس پل صراط کا خوف دے دے جس کے بارے میں ہم نے حدیثیں پڑھی لیکن شاید ہمارے دلوں میں نہ اتری کہ بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، ہر شخص عملوں کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ عمل نہیں ہے، اللہ عمل نہیں ہے، وہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، اللہ کیسے گزر پائیں گے؟ یہ فکر دے دے، اللہ یہ سوچ دے دے، اللہ قبر کے اندھیروں کی خوف دے دے، اللہ قبر کے اندھیروں کا خوف دے دے، اللہ قبر کی سختیوں کا خوف دے دے۔ اللہ ہم ایسے گناہگار ہیں جنہیں تیرے عذاب سے بھی ڈر نہیں لگتا، ہمارے دل سخت ہو چکے، اللہ ہمارے دل غافل ہیں، ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہے، اللہ یہ بے خوف دل، جری گناہ پر بہادر دل اللہ آج مجرم بنا کے تیرے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ان کالے دلوں سے، اللہ ان زنگ آلود دلوں سے زنگ اتار دے، میل اتار دے، اس میں نور پیدا کر دے، اللہ ان دلوں میں نور پیدا کر دے، اللہ ان دلوں میں نور پیدا کر دے، اللہ ان دلوں میں نیکی کی ہدایت پیدا کر دے، اللہ ان دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے، اللہ ان دلوں میں اپنی ذات کا خوف پیدا کر دے، اللہ ان دلوں میں اپنی ذات کا خوف پیدا کر دے، اللہ ان دلوں میں اپنی ذات کا خوف پیدا کر دے، اللہ جنت کا شوق دے دے، اللہ ہم دنیا کی رونقوں میں اتنے کھبے ہیں، تیری جنت کی نعمتوں کا شوق ہی نہیں۔
اللہ ہمیں دنیا کی چیزوں کی تو لذت آتی ہے، اللہ ہم دنیا کی چیزوں کے بارے میں سوچیں، ہمارا شوق بڑھتا ہے، فلاں ریسٹورنٹ پر جائیں، فلاں کالونی میں گھر لیں۔ اللہ جنت کے بارے میں بھی ہمارے دلوں میں شوق پیدا کر دے، اللہ جنت کے بارے میں بھی شوق پیدا کر دے، اللہ جنت کے بارے میں بھی شوق پیدا کر دے۔ اللہ یہ بزرگ جوان بچے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ یہ سارے کے سارے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم سب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، 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 اللہ معاف کر دے۔ اللہ تو نہیں معاف کرے گا کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ اللہ تجھ سے ہی معافی مانگنی ہے۔ اللہ بے شک گناہگار ہیں، بندے تو تیرے ہی ہیں، اللہ مخلوق تو تیری ہی ہے، اللہ پیدا تو نے ہی کیا ہے نا۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا ادب دے دے، اپنے نبی کی ذات کا ادب دے دے، اللہ اپنی ذات کی محبت دے دے، اپنے نبی کی ذات کی محبت دے دے، جنت کی محبت دے دے، جہنم کا خوف دے دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، 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 اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہماری سب سے بڑی فکر یہ بنا دے کہ ہم تجھ سے معافی مانگ کر تیری جنت کے مستحق بن جائیں، تیری جنت کو لینے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر دینا، اللہ اپنے نبی کا ساتھ عطا کر دینا، نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب کر دینا، اللہ نبی کا ساتھ عطا کر دینا، نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا کر دینا۔ اللہ 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 میرے پیارے رب، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب میں معاف کر دے۔ اللہ ہمارے دل بڑے سخت ہیں، اللہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم معافی بھی جھوٹی مانگ رہے ہیں، اللہ اتنے سخت دل ہیں، اللہ زبانیں اتنی جھوٹ کی عادی ہو چکی ہیں، اللہ زبانوں سے سچ نکلوانا مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہماری سابقہ زندگی کے گناہ بھی معاف کر دے، آئندہ زندگی اپنی اطاعت بندگی میں گزارنے کی توفیق دینا۔ اللہ آئندہ زندگی اپنی اطاعت بندگی میں گزارنے کی توفیق دینا، اللہ آئندہ زندگی اپنی بندگی میں اطاعت میں گزارنے کی توفیق دینا۔ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ اس کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اللہ اس کو ہمارے غموں کے خاتمے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جس بچے نے پڑھا ہے اس کی آنکھوں کو مکمل شفا یاب کر دے، اللہ اس قرآن کو ہم سب کی آنکھوں کا نور بنا دے، اور بالخصوص سعد ایمان کی آنکھوں کو بالکل درست کر دے، اللہ بالکل درست کر دے۔ اللہ تو ارحم الراحمین رب ہے، اللہ تو عطا کرنے والا ہے، اللہ اس قرآن کو ہم سب کی آنکھوں کا نور بنا دے، اللہ ہم سب کے دلوں کا نور بنا دے، دل کا سرور بنا دے، اللہ کانوں کی لذت بنا دے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی قرآن کے ساتھ عزت دے، آخرت میں بھی عزت دینا۔ اللہ اپنے رحمت سے ہمارے سابقہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دینا، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق دینا۔ اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز حاجات کو پورا کر دینا۔ اللہ حاضرین میں سے جتنوں کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے پوری کر دینا۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دینا، ہماری اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دینا۔ اللہ میرے والد کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دینا۔ اللہ اس نے ہم پر بڑی محنت کی ہے، اللہ بڑی مشقت سے ہمیں یہ قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، اس قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھنا۔ اللہ میرے والد کی قبر پر بہت زیادہ رحمتیں نازل فرما دینا، اللہ میرے والد کی قبر کو نور کے ساتھ منور کر دینا۔ اللہ سعد کی والدہ کو عافیت صحت والی زندگی عطا کر دے،
اللہ سعد کی والدہ کو عافیت صحت والی زندگی عطا کر دے۔ اللہ ہم سب کے والدین کو عافیت صحت والی زندگی عطا کر دے۔ اللہ سب کے والدین کو عافیت صحت والی زندگی عطا کر دے۔ اللہ ہم سب کے والدین کو عافیت عطا کر دے۔ اللہ جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست بنا دے۔ جتنے تنگ دست ہیں سب کی تنگ دستیاں ختم کر دے۔ اللہ جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کی ختم کر دے۔ اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں ختم کر دے۔ اللہ جو رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں اچھے ہمسر عطا کر دے۔ جن کو رشتے عطا کیے ہیں ان کو اس میں سکون دے دے۔ اللہ اولادیں جن کے پاس نہیں ان کو اولاد نرینہ نواز دے۔ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس خیر کا تجھ سے تیرے نبی نے سوال کیا۔ اللہ ہر وہ خیر عطا کر دے۔ اللہ ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے تجھ سے تیرے نبی نے پناہ مانگی۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ، ہر قسم کی خیر عطا کر دے۔ اللہ بہت تھوڑا مانگ سکا، ہم بہت زیادہ ہمیں عطا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز تمناؤں کو پورا کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔